Sana Mahmood, and she was a basketball player and a football player, اور کیپٹن بھی تھی دونوں ٹیمس کی. پھر لائبہ سے ملاقات ہوئی اینڈ she played کبڈی, کراٹے, بیڈمنٹن and Australian women's football. Have with us Farzana Batul, and I won't tell you what she plays. Aapne mention kiya football, obviously it's a sport that we all know and love and play as well. Aapne uske baad mention kiya archery. اور تو how did you discover these sports, مطلب یہ کیسے آپ نے. یونیورسٹی میں ایسا ہوتا تھا کہ کیمپ لگتا تھا, ہر گیمز کی کیمپ لگتے, HEC کرواتا تھا جو ہے اپنے انڈر ساری گیمز کرواتا تھا. تو وہ جو بھی کیمپ لگتا تھا وہ کہتے تھے کہ جس کی فٹنس اسٹرانگ ہے وہ آگے ٹرائل دے دے. تو میرا پڑھائی میں ویسے ہی نہیں دل لگتا تھا, تو میں ہر ایک گیمز کی ٹرائل دینے جاتی تھی اور میں سلیکٹ ہو جاتی تھی. اور پھر یہ کہ میں کمپٹیشنز کھیلتی تھی. یونیورسٹی آف سرگودا سے, مین کیمپس سرگودا سے میں نے اپنا BS آنر کمپلیٹ کیا ہے, اور 5 سال میں وہاں رہی ہوں, اور 5 سال میں میں نے کوئی ایسی گیم نہیں جس میں نے HEC میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. That's wonderful. اچھا, تو مطلب بہت ساری آپ نے اسپورٹس کھیلی, مطلب نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ بھی, اور پرابلی فن ایز ویل. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ جو اسپورٹس ہے اس نے آپ کو ایک بہتر انسان بنایا؟ ایگزیکٹلی میرا یہ ہوتا ہے کہ اسپورٹس مطلب اسپورٹس کھیلنے سے ایک تو آپ کا بیہیویئر, مطلب لوگوں کے ساتھ آپ کا بیہیو کیسا, یہ بہت اچھا, مطلب آپ دنیا سے ملتے ہو, آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہو, دوسری ٹیم سے ملتے ہو, ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہو, آپ کا لوگوں سے میل جول ہوتا ہے, تو یہ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. سب سے زیادہ جو میں نے اسپورٹس میں سیکھا وہ صبر ہے, ٹھیک ہے, پیشنٹ, مطلب پیشنس بہت زیادہ ہے مجھ میں, ٹھیک ہے, مجھ میں نہیں بلکہ ہر پلیئر میں ہی ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک پرفیکٹ انسان جو مطلب دنیا مجھے جانتی ہے تو وہ اسپورٹس کی وجہ سے ہے. اگر میں نے اسٹڈی بھی کیا تو وہ میں نے اسپورٹس کی وجہ سے ہی کی ہے. لائک یہ ہوتا تھا کہ ہمیں تھوڑی بہت ریلیکسیشن مل جاتی تھی, تو وہ اسپورٹس کی وجہ سے ہے. تو میں جو بھی ہوں میں کہتی ہوں کہ میں اسپورٹس کی وجہ سے ہوں. مجھے ایک پرفیکٹ جو ہے مجھے ایک لائف ملی, وہ اسپورٹس کی وجہ سے ملی ہے. That's great. اچھا, ٹاکنگ اباؤٹ آسٹریلین رولس فٹ بال, مجھے پتا ہے کہ اٹس اے فیئرلی ریسنٹ اسپورٹ, مطلب کوئی بہت اس کی لمبی چوڑی ہسٹری نہیں ہے. اور پاکستان میں جہاں پر ہم زیادہ تر کرکٹ دیکھتے ہیں یا بہت حد ہو جائے تو فٹ بال دیکھ لیتے ہیں یا کھیل لیتے ہیں. تو آپ جو ہیں, ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ دس اسپورٹ, اور اس کی نیشنل ٹیم میں آپ کس طرح سے شامل ہوئی؟ وہ ایسا تھا کہ میں نے ایک نیوز پیپر میں دیکھا کہ آسٹریلین فٹ بال لیگ کے جو ہے وہ ٹرائلز ہو رہے ہیں اسلام آباد میں. تو ویسے بھی میں سن رہی تھی, مطلب 1 منتھ سے نیوز چل رہی تھی کہ ورلڈ کپ جو ہے, لیکن پہلے میں نے اس کو اتنا بادر نہیں کیا کہ ویسے بھی ہماری پاکستان میں بہت سی نیوز آتی ہیں, پھر جو ٹیم لے کے نہیں جاتے تو بندہ ایسے ہی ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ایک نیوز پیپر میں وہ ایڈ آیا ہوا تھا کہ فائنل ٹرائلز ہے اور اس کے بعد ورلڈ کپ کے لیے ٹیم سلیکٹ ہونی ہے. تو میرا BS جو ہے 7 سیمسٹر کا فائنل ایگزام چل رہا تھا, اگلے دن میرا فائنل ایگزام تھا. تو میں نے ایسا کیا کہ میں نے اس کو لیفٹ کیا, میں نے چھوڑا. حالانکہ یونیورسٹی میں ہی رہتی تھی, ہاسٹل میں, ٹیچرز بھی ادھر ہی رہتے تھے, ان کو پتا بھی تھا, ایک دن پہلے وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. ویسے بھی مجھے سب ٹیچرز کو میں بہت زیادہ مجھے نوٹس کرتے تھے کہ میں ایک اسپورٹس گرل تھی, تو وہ دیکھ بھی رہے ہیں. اور اگلے دن میں پیپر میں نہیں ہوں, میں ٹرائل دینے اسلام آباد آ گئی ہوں. تو میں نے ٹرائلس دیے, اس کے علاوہ میری سلیکشن ہو گئی. اسی طرح پھر انہوں نے پہلے 70 گرلس تھیں, پھر 60-40 شارٹ لسٹ ہوتی گئی. جو فائنل ٹیم بنی آسٹریلیا جانے کے لیے, اس میں میری سلیکشن ہوئی, اور پھر میں نے پلینگ سیٹ میں سارے میچز کھیلے آسٹریلیا میں. اچھا, اوکے, تو یہ جو ایونٹ تھا, کیا یہ فرسٹ ٹائم تھا جب آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا, یا اس سے پہلے بھی کسی اسپورٹ میں پاکستان؟ اس سے پہلے میں فٹ بال کی جو ہے کاؤنٹیز کھیلتی تھی. اب روڈ میں جا کے میں فٹ بال کی کاؤنٹیز کھیلتی تھی, ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ میں کانٹریکٹ سائن کرتی تھی فٹ بال کا. تو ویسے پاکستان کیمپ تو میں نے بہت زیادہ اٹینڈ کیے ہوئے تھے فٹ بال کے, لیکن میں پاکستان ٹیم میں کھیلتی نہیں تھی. میں باہر جاتی تھی, ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ میں نے کانٹریکٹ سائن کیا, باہر میں نے کاؤنٹیز کھیلی, اور دین پاکستان آ گیا. تو یہ فرسٹ گیم تھا آسٹریلین فٹ بال جس میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. ٹھیک ہے, تو اباؤٹ دس فٹ بال والی چیز, آپ نے کہاں کہاں پہ کھیلا ہے؟ میں نے بہت زیادہ کنٹریز میں کھیلا ہے, تھائی لینڈ میں, رشیا میں, سائپرس میں, ٹرکی میں, دبئی میں, آسٹریلیا میں, مطلب ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے میں نے فٹ بال کو ریپرزینٹ کیا. That's wonderful. اچھا, so what did it feel like playing, مطلب آپ صرف پاکستانی پلیئرز نہیں, آپ یوزلی مطلب آپ یہ ہو رہا ہے کہ you're playing with your friends ہیں, probably آپ کے ساتھ 2-3 ٹیمز میں اور بھی ہیں, اپنی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور اس کے بعد اچانک سے you're going to let's say تھائی لینڈ, اور وہاں پہ ٹوٹلی ڈفرینٹ سیٹ ہے, کچھ اور ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. وہ کیا مطلب what difference did you feel? میری جو فٹ بال کی بیس تھی وہ پاکستان میں بہت اچھی تھی. لائک ہمارے کوچ ہیں فٹ بال کے, سر شاہد صاحب, ینگ رائزنگ اسٹار سے,
جو ثنا ہماری کیپٹن تھی ینگ رائزنگ اسٹار کی, تو وہ میری آئیڈیل پلیئر بھی ہیں اور میری سینئر بھی ہیں, تو ہم لوگ ایک ہی کلب سے کھیلتے تھے پہلے, تو ہماری بیس بہت اچھی بنی ہوئی تھی. لیکن اس سے جب مجھے فرسٹ ٹائم میں پاکستان ٹیم میں میری سلیکشن ہی ہوئی تھی 2014 میں, تو اس کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ لائک میں نے پاکستان کی طرف سے نہیں کھیلنا, مطلب جہاں پہ آپ کو کوئی ایک مطلب میرے مائنڈ میں جو چیز تھی کہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ سفارش کا دور ہے, یہ وہ بلا بلا, میرے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ جو ہے, لیکن میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے پاکستان سے نہیں کھیلنا, تو میں نے کاؤنٹیز کھیلنے چلی گئی. لیکن وہاں پہ میں نے ایک چیز جا کے دیکھی ہے کہ وہاں پہ پلیئرز میں لیگ پولنگ نہیں ہے بالکل, کوئی بھی آپ کو, ہر بندہ آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن میں نے اپنے کلب سے بھی یہی چیز سیکھی تھی, ینگ رائزنگ اسٹار سے بھی میں نے یہی چیز سیکھی تھی کہ کوئی لیگ پولنگ نہیں تھی وہاں پہ. جیسے ثنا آپ لوگ جیسے ہمارے سینئر تھے وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے تھے, ہمارا کھیلنے کا دل کرتا تھا. تو باہر جا کے بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ گیم میں تھوڑا ڈفرینٹ تھا, لائک وہاں پہ جا کے کوالیفائڈ کوچز تھے, یہاں پہ بھی اچھے ہمارے کوچز تھے, لیکن وہاں میں یہ تھا کہ ایک انوائرمنٹ تھا کھیلنے کا, تو وہاں پہ ذرا میری گیم میں تھوڑی امپروومنٹ آئی. اور پھر میں دوبارہ پاکستان آئی, جو پاکستان کی سب سے اچھی ٹیم تھی پاکستان وابڈا, وہاں سے مجھے آفر ہوئی, تو اب میں آج کل جو ہے ایز اے گورنمنٹ امپلائی پاکستان وابڈا کی نیشنل ٹیم میں, اور ہم لوگ چیمپئن رہے ہیں پاکستان کے. That's wonderful. اچھا, coming back to کیا کہتے ہیں جو کک باکسنگ ہے, جو مارشل آرٹس والی ہے, what about that, مطلب اس کے کیس میں آپ نے کیا کیا, میں ہاؤ ڈیڈ یو ڈسکور دیٹ کہ مجھے یہ, اور آپ نے کیا سوچا کہ مجھے یہ بھی فرزانہ کو یہ بھی کھیلنی چاہیے؟ کک باکسنگ میں یہ تھا کہ میرے بہت زیادہ کوچز تھے, وہ یہ ان کو لگتا تھا کہ مجھ میں بہت زیادہ ول پاور ہے. آسٹریلین فٹ بال کھیلنے کے بعد اور ایوارڈ جیتنے کے بعد مجھے ہر کوئی جاننے لگا, اور سارے یہی سمجھتے کہ مجھ میں بہت زیادہ ول پاور ہے, میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. تو وہاں انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے ٹرائلز رکھے, میں پھر ٹرائلز دینے چلی گئی کک باکسنگ کے. پھر میں نہیں جانتی کہ کک باکسنگ کیا ہے, لائک مجھے نہیں پتا کک باکسنگ کیا ہے. میں دیکھ رہی ہوں لڑکیاں کسی کو پنچ کر رہی ہیں, کک کر رہی ہیں, وہ ساری ٹرین ہے 10 12 سال سے, میں ان کو جسٹ دیکھ رہی ہوں. اینڈ میں نے ان کو کاپی کیا اور میں نے کک پنچنگ کرنا اسٹارٹ کر دی. جنہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا کوچز نے, انہیں پتا تھا, اس سے پہلے میں نے کک باکسنگ میں کہیں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اور میں نے پھر میں نے 1 سال تک مطلب ٹریننگ کی, اپنی ٹریننگ کرتی رہی میں, اور اس ٹریننگ میں نے ورلڈ کپ کے لیے پھر میں سلیکٹ ہو گئی. پاکستان سے 2 لڑکیاں گئی تھی, ایک میں تھی اور ایک اور میری کولیگ تھی, ہم 2 ہی لڑکیاں کک باکسنگ کے ورلڈ کپ کے لیے سلیکٹ ہوئی, اور وہاں جا کے پھر میں نے ورلڈ کپ میں سلور میڈل لے لیا. اینڈ اٹ ہیپن ویری فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان کہ کوئی لڑکی ورلڈ کپ سے سلور میڈل لے کے آ رہی ہے. And that's wonderful because you trained for like a year, اور کے بعد آپ you were able to do that. اچھا, so tell us about yourself, مطلب فرزانہ کون ہے, کہاں سے ہیں, how did you start your journey of sports, مطلب آپ کو کس طرح سے لگا کہ مجھے اسپورٹس کھیلنی چاہیے, now you're here. I belong to a village, and آپ کو پتا ہے کہ جیسے ولیج میں ہوتا ہے ہمارے کہ گاؤں کے لوگ ذرا اچھا نہیں سمجھتے کہ لڑکیوں کا اسپورٹس میں آنا. لیکن جو میری مدر تھی اور میرے فادر جو ہیں وہ OGDCL میں ایک آفیسر تھے 21 اسکیل پہ, تو ان کو یہی تھا کہ بچوں کو پڑھانا ہے. اور مطلب جو بھی ان کا بچپن سے یہ مطلب ہمارے ہم جب بچپن میں تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ جس کا جو مائنڈ ہے نا وہ کرے. ان کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ اسٹڈی ہے تو وہ اسٹڈی کرے. تو ان کی ڈیتھ کے بعد پھر 2005 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, when I was only 7 8 9 year old. اینڈ میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد میری مدر اکیلی تھی, اور پھر انہوں نے ہماری اسٹڈی پہ بھی کنسنٹریٹ کیا, اور گیمز میں پھر یہ تھا کہ تھوڑا ٹف ہو گیا تھا, سوسائٹی کو بھی فیس کرنا. پھر میری مدرس کو کافی باتیں بھی سننی پڑتی تھی, ان کے لیے ٹف تھا. ہمیں گھر سے گاؤں سے مطلب ہمیں وہ ٹریک سوٹ پہنا کے لے کے جانا, اور پھر ہمیں ٹریننگ کروانا, پھر لوگوں کی باتیں سن لی. پھر فیملی جو تھی اگینسٹ ہو گئی, مطلب فیملی کی کچھ لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, لیکن ہماری مدر نے ان چیزوں کو بادر نہیں کیا. ان لوگ ماما نے صرف یہ تھا کہ آپ لوگ اسٹڈی کرو, گیم کرو. انہوں نے ہماری گیم پہ بہت زیادہ ہمارے پرسنل کوچز لگوائے. میں یہاں سے ینگ رائزنگ اسٹار میں کھیلنے جاتی تھی, تو پنڈی میں یہاں سے میں ڈیلی پنڈی جاتی تھی اور پھر واپس آتی تھی مطلب اپنی مدر کے ساتھ. تو یہ بڑا ٹف تھا کہ میری 2 چھوٹی سسٹرز بھی تھیں اور میں بھی تھی, ان کو بھی ساتھ کیری کرنا ماما نے, بہت چھوٹی چھوٹی تھی, اور پھر مجھے بھی لے کے جانا. تو میں نے بہت زیادہ مطلب دیکھی ہیں ہڈلز دیکھی ہیں اپنی لائف میں, اور میری مدرز نے میرے لیے مجھ سے بھی زیادہ ہڈلز دیکھی ہیں. لیکن جب میں نے پاکستان نیشنل ٹیم میں گئی تو پھر سب لوگ اپریشیٹ کرنا اسٹارٹ, پورا گاؤں کے لوگ اپریشیٹ کرتے تھے, پھر سٹی کے لوگ لائک بہت زیادہ رسپیکٹ ملی, پھر ریلیٹیوز بھی بہت زیادہ خوش ہوئے. لیکن جب میں نیشنل ٹیم میں نہیں تھی اس سے پہلے جو چیزیں میں نے دیکھی وہ بہت مشکل تھا.
I'm sure کہ these are societal challenges جو بہت سارے ہمارے ایتھلیٹس ہیں ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں, لیکن it's the spirit that counts. So اچھا, although I mean being your mother being a single parent, I'm sure کہ ان کے لیے آسان تو نہیں تھا, but does she actually tell you کہ انہوں نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ how proud she is of you? یس, وہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں, بلکہ ڈیلی نا مطلب جب ہم گھر آئے ہوتے ہیں, ہم تینوں بہنیں ویسے لاہور میں ہی رہتی ہیں, تو جب ہم لوگ گھر آئے ہوتے ہیں تو مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مطلب گاؤں کے لوگ انہیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, بہت اچھے سے رسپیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ میری دوسری بہن ہے وہ بھی نیشنل چیمپئن ہے, اور پھر مطلب وہ بہت زیادہ ہم پہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں. اکثر مطلب انٹرویوز کے لیے لوگ گھر آتے ہیں تو وہ ماما سے کوشچن کرتے ہیں, تو ماما کہتی ہیں کہ مطلب میں اپنے آپ کو لکی فیل کرتی ہوں نا, کہ میں نے ان پہ, میری ماما نے ہم پہ بہت محنت کی, اگر میں نے ان پہ محنت کیا تو ان لوگوں نے مجھے اتنا ریٹرن کیا ہے. لائک ہم لوگوں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر ہم لوگ اپنی گیم کے ساتھ یا اپنی اسٹڈی کے ساتھ کمپرومائز نہیں, کبھی بھی نہیں, مطلب کوئی میری ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نہیں رہی, مطلب جیسے لڑکیوں کی ہوتی ہیں, نہیں میری کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نہیں تھی, یا تو میری اسپورٹس تھی یا تو میری اسٹڈی تھی بس. نائس. اچھا, سو ایک اسٹوری آپ نے مینشن کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ یو مسڈ این ایگزام, تو ڈو یو تھنک کہ دیٹ واز اے گڈ ڈیسیژن ایٹ دیٹ ٹائم؟ مطلب obviously you earned a spot on the team and you went to Australia to play, آپ کو award بھی ملا, لیکن کبھی جب آپ واپس کبھی ٹائم میں جا کے سوچتی ہیں کہ یہ ایسے سے ہوا تھا, تو آپ کو خوشی ہوتی ہے اس فیصلے سے, یا آپ سوچتی ہیں کہ نہیں چینج بھی ہو سکتا؟ دیکھیے آپ 7 سیمسٹر ہو, اس کے بعد آپ کا بالکل آپ ڈگری کے اینڈ پہ ہو, اور جیسے میری فرینڈس تھی تو میں نے بتایا کہ میں نے مارننگ میں جانا ہے, تو انہوں نے مجھے یہی کہا تم پاگل ہو, تم 7 سیمسٹر کا فائنل ایگزام چھوڑ کے جا رہی ہو. لیکن میں نے ساری رات پہلے سوچا, میرے بہت تھا کہ میں جاؤں نہ جاؤں, جاؤں نہ جاؤں, لیکن جب میں رستے میں تھی مجھے ہو رہا تھا کہ اگر میری سلیکشن نہ ہوئی تو میں نے اپنا ایگزام بھی, میرا پورا سیمسٹر وہ ختم ہو جائے گا. اور پھر میرے مائنڈ میں آتا تھا کہ اگر میری سلیکشن ہو گئی تو یہ بھی تو اچھا ہے, لیکن جب میری سلیکشن ہوئی میں ٹیم میں گئی تو پھر مجھے ادھر سے ایسے ہوا کہ بعد میں ان لوگوں نے میرے ٹیچرز نے اس لیے کہ میری نیشنل ٹیم میں سلیکشن ہوئی ہے, میرا دوبارہ سے پیپر کنڈکٹ کروا کے, بہت کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ تھا میرا, انہوں نے میرا دوبارہ سے کروا کے میرا سیمسٹر بھی نہیں وہ ہونے دیا ان لوگوں نے, تو میں نے اپنا ایگزام دے کے میں نے اپنا سیمسٹر بھی کلیئر کر لیا, اور میں نیشنل ٹیم میں. لائک مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اپنی لائف میں کبھی بھی نہیں لگا کہ جو بھی میں نے ڈیسیژن لیا آج تک مجھے نہیں فیل ہوا کہ وہ میرا ڈیسیژن غلط تھا, کبھی بھی نہیں. ہاں, that's a wonderful thing, مطلب کہ سارا کچھ آٹومیٹکلی سیٹ ہوتا چلا گیا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ہاں, sometimes that happens ویسے کہ یونیورس نے آپ کے لیے کوئی چیز پلان کی ہوتی ہے اور وہ ویسے ویسے بس ہوتی جاتی ہیں آپ کی. اچھا, تو کمنگ ٹو لٹل سیریس میٹرز, مطلب آپ ایک ملٹی اسپورٹ ایتھلیٹ ہیں, آپ نے کافی ساری اسپورٹس کھیلی ہیں پاکستان میں اور باہر بھی جا کے, تو ایز اے پاکستانی فیمیل ایتھلیٹ کو کیا کیا لگتا ہے یہاں پہ کیا کیا مسائل ہیں, اور آپ کے اوپینین میں ہم ان کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا سا مطلب اور ہے پاکستانیوں کا. اگر ہم لوگ ایک ٹیم کے ساتھ اپنے مطلب جو ہمارا لائک فٹ بالرز ہیں تو ہمیں شارٹس اور شرٹ پہنی ہوتی ہے, تو ہماری جب ٹیم جا رہی ہوتی ہے تو لوگ ہمیں کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ہمارے اوپر کس طرح سے سوشل میڈیا میں کامنٹس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا تھوڑا سا انوائرمنٹ مطلب اب تو پھر بھی کافی زیادہ چینج ہو گیا, کافی حد تک, مطلب اب تو پورے پاکستان کی لڑکیاں جو ہیں ہم لوگ اسی طرح سے مطلب جو ہمارے لائک اگر آپ ویسے بھی دیکھیں, اگر کبڈی ہے تو اس کے لیے ایک الگ آپ کو یونیفارم ہوگا, اگر آپ کو فٹ بال ہے تو اس کے لیے ایک آپ کا الگ ہے, اگر آپ بیڈمنٹن کے پلیئر ہیں تو اس کا آپ کے لیے الگ ہے, تو ہمیں وہی ویئر کرنا پڑتا ہے جس میں ہم لوگ کمفرٹیبل فیل کریں. تو مطلب تھوڑا سا ہوتا ہے اس طرح. اور پھر اس طرح کہ ہمارے پاس اتنے فنڈس نہیں ہے, ہماری فیڈریشن کے پاس اتنے فنڈس نہیں ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے مطلب وہ کر سکے, ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو کہ باہر کی کنٹریز کے لوگوں کے پاس ہیں. ہمارے پاس اگر اچھے گراؤنڈس ہیں بھی تو انہیں مطلب اچھے سے ہمیں یوز کرنے کی پرمیشن نہیں دی جاتی. لیکن میں اپنے یہاں پہ کہوں گی کہ جس ڈپارٹمنٹ سے میں بلانگ کرتی ہوں, پاکستان وابڈا, وہاں پہ ہمیں بہت اچھے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. لائک ہمارے ہر طرح سے وہ کہتے ہیں نخرے اٹھائے جاتے ہیں, اور ہمیں بہت اچھی ڈائٹ دی جاتی ہے, ہمارے بہت اچھے پے پیکیجز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے مطلب ہمیں بجلی کے یونٹس ملتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارا TADA ہوتا ہے, ہمیں ہاؤس رینٹ ملتے ہیں. لائک وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ میں کہوں گی کہ مجھے اس سے پہلے مطلب مجھے وابڈا کو جوائن کیے ہوئے 2 ایئرس ہو گئے ہیں, اینڈ مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں وابڈا کی ممبر ہوں, پاکستان وابڈا کی ممبر ہوں.
اور وہاں پہ مطلب میں کہتی ہوں جس طرح پاکستان وابڈا ہر اپنے پلیئرس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اس طرح باقی ڈپارٹمنٹ بھی اپنے پلیئرس کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور جو ہماری فیڈریشنز ہے, پاکستان فٹ بال فیڈریشنز ہو گئیں یا کسی بھی گیم کی کوئی فیڈریشنز ہیں, ان کو فنڈس دیا جائے, اور پھر ہمارے جو بھی ہے ہمارے گراؤنڈس کو بہتر بنایا جائے, ہماری ڈائٹ کو, تاکہ ہم باہر کے کنٹریز میں جا کے مطلب جہاں پہ ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ 40-0 کے مارجن سے ہارے ہوتے ہیں, 120-0 کے مارجن سے ہارے ہوتے ہیں, کہ مطلب وہ تھوڑا سا کلوز ہو جائے کمپٹیشن. اچھا, سو ادر اس کے علاوہ مطلب آن اے مینیجیریل لیول یا لیٹس سے کوچنگ ہو گئی, یا جو پلیئرس کے آپس کے انٹریکشنز ہوتے ہیں, ایز اے پلیئر واٹ ڈو یو فیل کہ یہاں پہ کیا کیا مسائل؟ اب میں ایز اے پلیئر اگر میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ ایک تو لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے, اور دوسرا مطلب گروپنگ بہت زیادہ ہے, گروپ بن جاتے ہیں, پھر فیوریٹزم بہت زیادہ ہے, اور لائک فیوریٹزم تو میں کہتی ہوں کہ سم ٹائم میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا اگر کوئی فیوریٹ پلیئر ہے تو اسی کچھ آتا ہے نہیں آتا, وہ نیشنل ٹیم میں بھی کھیل رہا ہے, انٹرنیشنل ٹیم میں پلینگ سیٹ میں بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے, فیوریٹزم بہت زیادہ ہے, لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے. تو میں کہتی ہوں کہ باہر کی کنٹریز میں یہ سب نہیں ہوتا, مطلب میں نے خود کھیلا ہے باہر جا کے, وہ لوگ نہ تو مطلب یونٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہماری ٹیمز میں مطلب پاکستان ٹیمز میں بھی ایسی ہوتا ہے, یونٹی نہیں ہوتی, مطلب یونٹی ہونی چاہیے ہم پلیئرز میں, اور یہ تب بھی ہوگا جب گروپنگ نہیں ہوگی, فیوریٹزم نہیں ہوگی, مطلب ہر پلیئر کو ایکول ٹریٹ کیا جائے گا, تو یہ تب بھی پاسبل ہے. ادروائز ہم لوگ مطلب اسی وجہ سے ہوتا ہے, میں نے خود سنا ہے کہ, اور میں خود بھی بینگ اے انٹرنیشنل پلیئر میں نے دیکھا ہے کہ اینڈ والے ڈیز بھی ہم پاکستانی پلیئرز کے یہ رولے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کرنا, میں نے یہ نہیں کرنا, فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا, فلاں نے ٹیم میں آ گئی تو میں نے یہ نہیں کرنا. ایون دیٹ یہاں تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ میچ میں پلینگ سیٹ میں پاکستانی لڑکیاں ہم نے ایک دوسرے کو پاس نہیں دینا, مطلب کیا ہے کہ اس کی وجہ سے لڑائی, اسی وجہ سے ہماری ٹیم جو ہے مطلب ہم لوگوں نے جب ایک دوسرے کو پاس ہی نہیں دیکھنا, وہی ہمارے مائنڈ میں چیزیں ہیں, تو ہم لوگوں نے جیتنا کیسے ہیں. مطلب ہماری پاکستانی گرلز میں یہ بہت زیادہ ایشو ہے کہ ہمیں یونٹی نہیں ہے. اچھا, سو یو سے کہ پاکستانی گرلس کا پرابلم ہے, بٹ اف یو سی جو بوائز کی مین کی ٹیمز ہوتی ہیں, کیا ان کو بھی یہی والے پرابلمز مطلب somebody who's seen them play, کیا ان کے بھی یہی مسائل ہیں, یا پھر ڈو یو فیل کہ یہ صرف جو ویمنس ٹیمز ہوتی ہیں ان کے مسائل ہیں؟ بوائز کے بھی ہوتے ہیں پرابلمس, تو ہر ٹیمز میں ہوتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اس حد تک پرابلمس ہوتے ہیں جس طرح لڑکیوں کے پرابلمس ہوتے ہیں. لائک بوائز پھر بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں, مطلب وہ اس طرح نہیں کرتے, ان میں بھی ہوتا ہے, ان میں بھی فیوریٹزم ہوتی ہے, لیگ پولنگ ہوتی ہے, لیکن اس حد تک نہیں ہوتی جس حد تک ہم گرلز میں ہوتی ہے. لائک میں کہوں کہ میں نہیں ہوں بینگ پاکستانی میں, میں خود اپنے اندر بھی مطلب ہر پلیئر جو ہے, میں نے بتا رہی ہوں کہ ہر پلیئر ہمارا جو ہوتا ہے وہ سیلفش ہو جاتا ہے. اچھا, فرزانہ, there's a question that I have, اور یہ کیا کہتے ہیں میرے ذہن میں کافی دیر سے ہے کہ اکثر لڑکیاں جو ہیں وہ ملٹی اسپورٹ ایتھلیٹ ہوتی ہیں, انکلوڈنگ یور سیلف. تو کئی تو واقعی میں بہت اچھی ہوتی ہیں, مطلب لائک یو ون اوارڈ, سو مینی ون اوارڈ, انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا کہ ہم جو 2-3 اسپورٹس کھیل رہے ہیں سب میں واقعی میں بہت اچھی. لیکن کافی سارے ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے, میں نے نام پڑھے ہوئے اکثر لوگوں کے کہ وہ مطلب اے اسپورٹ بھی کھیل رہے ہیں, بی بھی کھیل رہے ہیں, اور سی بھی کھیل رہے ہیں, جسٹ بیکاز دے آر اسپورٹس ویمن, تو ان کو بلا لیا جاتا ہے کہ جی آپ فلانی گیم کھیل رہے ہیں تو یہ والی بھی آ کے کھیل لیں. تو ڈو یو تھنک کہ دیٹس اے گڈ تھنگ یا دیٹس اے پرابلم؟ دیٹس اے پرابلم. اگر ہم لوگ ایک گیم کھیلیں گے, اگر ہماری اس میں پرفیکشن ہوگی, تو ہم جیسے کہ اب دیکھیں کہ میں آسٹریلین فٹ بال کی بھی پلیئر ہوں, فٹ بال کی ٹیم میں بھی کھیل رہی ہوں, آسٹریلین فٹ بال میں بھی کھیل رہی ہوں, باکسنگ میں بھی کھیل رہی ہوں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایک تو اسپورٹس گرلس کی بہت زیادہ مطلب اب تو بہت زیادہ ہو گیا, لیکن پہلے ہی ہوتا تھا کہ بہت کم لڑکیاں ہوتی تھی, وہی ایک اسپورٹس کھیل رہی ہیں, وہی دوسری, وہی تیسری. میں تو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ نیو ٹیلنٹ کو اوپر آنے دیں, اور مطلب ہماری فیوریٹزم ختم ہونی چاہیے. پرانے پلیئرس کا ایک ٹائم لمٹ ہونا چاہیے, ایک ایج لمٹ ہونی چاہیے کہ وہ اس ایج تک کھیل سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ نیو پلیئرس کو چانس دینے چاہیے ہر گیمز میں. اب تو بہت زیادہ کلبز ہو گئے ہیں, فٹ بال کے کلب بہت زیادہ ہیں, کبڈی, ہر چیز کے پاکستان میں بہت زیادہ کلبز ہیں, اور اب تو اسپورٹس میں بہت زیادہ لڑکیاں اوپر آ رہی ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ ہر نیو پلیئرس کو بھی چانس دینا چاہیے, تاکہ وہ بھی جو ہے اپنے آگے جا کے ہمارے ملک کا نام روشن کر سکے. اور بجائے اس کی کہ ایک لڑکی ہمارے ملک میں 3-3 4-4 گیمز کھیل رہی ہے, تو ہمیں ایک ہی گیم پہ فوکس کرنا چاہیے.
ہاں بٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح سے نہیں مطلب اس طرح سے ہے کہ پاکستان جو ہے اسینشلی اسپیکنگ ون اسپورٹ نیشن ہے, ہم لوگ زیادہ تر کرکٹ پہ فوکس کرتے ہیں زیادہ تر, اور گرلز بوائز بوتھ مطلب دیر دا اسٹرانگر ٹیمس, لیکن جو باقی اسپورٹس ہیں انکلوڈنگ فٹ بال, آلدو فٹ بال بہت پاپولر ہے, لوگ دیکھتے بھی ہیں شوق سے, کھیلنے بھی چلے آتے ہیں شام کے ٹائم, لیکن ایون دین ڈو یو تھنک کہ ان کو اس طرح کی اٹینشن نہیں ملتی؟ ایسے ہے مطلب کچھ ابھی دیکھیں کہ ایک ٹیم ہے فار ایگزامپل پاکستان ٹیم ایک سلیکٹ ہو چکی ہے پچھلے 7 سال سے وہی گرلز چلتی آ رہی ہیں, تو ایک کوچ ہے, میں فٹ بال ٹیم نہیں میں ساری ٹیمز کی بات کروں گی کہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ اگر ایک ٹیم بن گئی ہے اس کی 11 سائڈ, تو ہمیشہ جو کوچز ہوں گے اسی 11 لڑکیاں جو ہوں گی فرسٹ 11 ہوں گی ان کو زیادہ پریفر کیا جائے گا چیک کرنے کے لیے بار بار کہ یہ اتنے سالوں سے ریپرزینٹ کرتی آ رہی ہیں پاکستان کو, ان کو پھر چانس دیا جائے, بجائے اس کے ان لڑکیوں کو نیو بچوں کو بھی چانس دینا چاہیے. جب تک ہم نیچے سے اوپر نہیں ٹیلنٹ کو لے کے آئیں گے, ہم بار بار اسی ٹیلنٹ کو ریپیٹ کرتے جائیں گے, تو یہ بھی ایک ہمارے لیے پرابلم ہے کہ نیو جو ہماری جنریشن ہے اس کو بھی میں کہتی ہوں کہ چانس دینا چاہیے. ویسے یہ بھی ہے کہ ہمارے مطلب کچھ لڑکیاں مطلب جیسے کہ میں ہوں ٹوٹلی اسپورٹس میں انوالو ہوں, اسی طرح میری طرح کچھ لڑکیاں ہیں ٹوٹلی اسپورٹس میں انوالو ہیں, پھر ان کی فٹنس ہے, ہم لوگ فٹنس اپنی مینٹین رکھتے ہیں, اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکی آلریڈی فٹ ہے اس کو پھر تھوڑی سی ٹیکنیک سکھانا اتنا ٹف نہیں ہوتا. اگر ایک دوسری لڑکی آپ لیتے ہیں اس کی فٹنس نہیں ہے, اس کو پہلے فٹ کرنا, اس کی فٹنس پھر اس کا اسٹیمنا بنانا, پھر دین پہ آگے اس کی ٹیکنیکس میں اسکلس میں اس کو کرنا, پھر وہ ٹف ہوتا ہے. تو اس لیے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ کوچز دیکھتے ہیں کہ ایک آلریڈی اسکل میں فٹنس ہے, اسٹیمنا ہے, تو بس اس کو تھوڑا بہت پالش کر کے اسکل سکھا کے تو اس کو اس گیم میں بھی لے آتے ہیں. ہاں اوکے, دیٹس اے گڈ پوائنٹ, دیٹس اے گڈ پوائنٹ کہ آلریڈی مطلب بنا بنایا اس کو تھوڑی سی ایکسٹرا تھوڑا سا ایکسٹرا ہوگا اینڈ تھوڑا سا دین پالش کرنا پڑتا ہے تو سو ان کے لیے ایزی ہو ہاں جاتا ہے. شروع سے کریں تو مشکل ہو جائے. اچھا انٹرسٹنگ سے میرے ذہن میں ابھی بھی کوشچن ایک آیا, ڈو یو تھنک کہ جو ہمارے ادھر فیمیل ایتھلیٹس کی جو اسٹوریز ہیں, مطلب لائک یو ٹولڈ می یور سیلف کہ ان یور کیس یو لاسٹ یور فادر ایٹ این ارلی ایج, آپ کی امی نے آپ کو ایز اے سنگل پیرنٹ ریز کیا اینڈ شی فیس ٹربلز, اور بھی بہت سارے پلیئرز ہیں ان کی بھی بہت ساری اسٹوریز ڈفرینٹ قسم کی ہوں گی, کوئی مسائل ہیں کسی وٹ ایور دا ڈیٹ ڈزنٹ میٹر, لیکن ڈو یو تھنک کہ if you make کیا کہتے ہیں کہ کافی انٹرسٹنگ اسٹوریز ہیں فار مطلب جس طرح انڈیا میں اسپورٹس موویز بنتی ہیں, تو ڈو یو تھنک اف یو ور ٹو میک موویز آؤٹ آف دیز تو دیٹ ورک آؤٹ؟ 2 ایئرس پہلے ہمارے گھر میں جب بہت زیادہ نیوز والے آنا شروع ہو گئے تھے کہ ایک گاؤں سے 2 لڑکیاں ہیں 3 لڑکیاں ہیں وہ کیسے, اور ان کے گھر کا ماحول ٹوٹلی چینج ہے, مطلب ان کی مدر مارننگ میں اٹھتی ہے, ہماری مدر مارننگ میں اٹھتی تھی ہمارے ساتھ, لائک ہمارے ساتھ گراؤنڈس میں جانا, اس کے بعد ہماری ڈائٹ کے ساتھ, اور پھر گھر میں دیکھنا ہم تینوں کو, پھر ہماری اسپورٹس میں پنڈی لے کے جانا, ڈیلی آنا جانا, تو ہمارے گھر بہت زیادہ سوشل میڈیا جو ہے, اور ہم لوگوں کی اسٹوری بہت ہٹ ہو گئی تھی, بی بی سی پہ ہماری جو ہے ورلڈ نیوز لگی, دنیا مطلب بہت زیادہ نیوز والے ہمارے گھر آنا شروع ہو گئے تھے, تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ مووی بنائیں گے. تب یہ تھا کہ مطلب ہمارے اوپر مطلب لوگوں نے لکھا بھی بہت زیادہ کہ ان پہ موویز بننی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ مطلب پھر آگے فردر وہ نہیں ہوا. لائک پاکستان میں بہت ایسی لڑکیاں ہیں, صرف ہم لوگ نے بہت سی ایسی میں نے دیکھی ہیں, لائک گلگت سے جیسے کہ ملکہ نور ہے ہماری, بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں, ان پہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے مووی بننی چاہیے تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کے جو ہے بہت سی عوام کے لیے وہ ایک جیسے کہ انڈیا میں مووی بنی تھی ان گرلز کے اوپر, تو ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لیا جاتا, مطلب کہا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ بنے گا, لیکن میں نے ابھی تک پاکستان میں کوئی بھی ایسا اسٹیپ لیتے کسی کو نہیں دیکھا. ویسے ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن ہو اور وہ بھی اپنے بچوں کو نکالیں باہر. اچھا ان جنرل لیٹس سے کہ کوئی بچہ بچی آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرزانہ ہم بھی اسپورٹس پرسن بننا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کی ان کے لیے آپ ان کو کیا ایڈوائس کریں؟ اب بھی چکوال میں یہ ہوتے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ ہماری آئیڈیل ہے یہ وہ, اور وہ اپنے کچھ پیرنٹس بھی آتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ہم اسپورٹس میں لے کے جائیں, تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ بالکل اسپورٹس ہونی چاہیے. آپ جو دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لائک ہر ٹائم آج کل بچے موبائل میں گھسے ہوتی ہیں, لائک پب جی ہے, آج کل ہماری ٹک ٹاک ہے, تو آج کل سارے بچے سوشل میڈیا میں, تو وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ جب گراؤنڈ میں جاتے ہو تو آپ ان ایکٹیویٹیز سے بچ جاتے ہو. ایک آپ فزیکل بھی, اور آج کل کے دور میں کہتی ہوں کہ ہمیں گراؤنڈ میں جانا بہت ضروری ہے بچوں کا اسپیشلی, تاکہ ان کا دماغ جو ہے مطلب کچھ فریش رہے, اور دوسرا جو ایکٹیویٹیز ہر ٹائم وہ موبائل پہ گھسے رہتے اس طرح
بالکل اسٹک ہو جاتا ہے ایک بچہ. تو میں اکثر اگر پیرنٹس مجھ سے نہ بھی مشورہ کر رہے ہوں تو میں خود ہی گیدرنگ میں بیٹھ کے کہتی ہوں کہ ہاں آپ اپنے بچوں کو جو ہے گراؤنڈس میں بھیجیں. اور یہاں پہ میں بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہوں. لائک کوئی بھی پیرنٹ آ کے میرے پاس بیٹھتا ہے ویسے ہی وہ مجھ کو گپ شپ کرتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ ہاں بھی آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے, آپ اس کو گراؤنڈ میں بھیجیں. اور پہلے یہ تھا کہ لاہور میں بھی اسی طرح کلبس تھے, ڈفرینٹ بنائے گئے تھے, تو مطلب وہاں میں جاب بھی کر رہی تھی, تو پھر تب بھی میں ان کو موٹیویٹ کرتی تھی. اور بیکن ہاؤس اسکول کے ساتھ بھی میں لنک تھی, تو بچوں کو ہمیں یہی کہنا کہ گراؤنڈ جاؤ, گراؤنڈ میں کھیلو, تاکہ آپ مطلب فٹ رہو اور دوسری ایکٹیویٹی سے انسان بچ جاتا ہے. جب آپ obviously آپ ایک دن ایک گیم کرتے ہو اس کے بعد آپ اتنے تھک جاتے ہو کہ آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ گھر جاتے ہو, فریش ہوتے ہو, اور آپ مزے سے سکون کی نیند سوتے ہو. لائک آپ کو ہوش نہیں ہوتا کہ میں کوئی سوشل ایپ یوز کروں یا لائک کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے پھر آپ. ٹھیک ہے. تو اوکے, تو یو مینشنڈ کہ یو ار وابڈا امپلائی, تو اور بھی مطلب اور بھی بہت سارے اسپورٹس مین ہوتے ہیں, بہت سارے ویریس ڈپارٹمنٹ سے اٹیچڈ ہوتے ہیں. تو بینگ اے اسپورٹس مین فار ون آف دا ڈپارٹمنٹ, تو یوزلی رسپانسبلٹیز کیا کیا ہوتی ہیں؟ مطلب ڈو یو اونلی پلے اور اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, یا پھر یو آر ایکسپیکٹیڈ کہ آفس میں کوئی کام بھی کیا جائے؟ جیسے کہ میں وابڈا سے ہوں, اور لائک وابڈا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف کھیلنا ہے. پہلے جب آپ پلیئر ہیں, اگر آپ اچھے پلیئر مطلب کھیل رہے ہیں, لائک اب ہمارے کیمپ لگتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ٹیم میں آ رہے ہیں, وابڈا میں یہ ہوتا ہے کہ بہت وہ جو ہوتا ہے مطلب کمپٹیشن بہت زیادہ پاکستان وابڈا میں, کیونکہ جتنے بھی اچھے پلیئرز ہیں پاکستان میں, جتنے بھی اچھے, وہ یا پاکستان وابڈا کے پاس ہیں یا پاکستان آرمی کے پاس ہیں. تو میں نے جو وابڈا میں یہ چیز دیکھی ہے, ایک تو فیسیلیٹیٹ بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ ہے کہ آپ کھیل نہیں سکتے, آپ فردر آپ کی کوئی فریکچر ہو جاتا ہے, لائک آپ فردر اپنی گیم کو مینٹین نہیں رکھ سکتے, یا کچھ ایسی ایشوز ہو جاتے ہیں. موسٹلی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے, کچھ تو شادی کے بعد بھی اپنی لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی گیم کو کنٹینیو رکھتی ہیں لیکن نہیں رکھ سکتی. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی آفیسز میں بھی بھیج دیتے ہیں, اور کبھی کبھی ہمیں کوچنگ والی سائڈ پہ لے جاتے ہیں. لائک میرا فیوریٹ ڈپارٹمنٹ ہے ویسے پاکستان وابڈا, اور میری مطلب یہ تھا کہ میں وابڈا سے کھیلوں, کیونکہ وابڈا کی ہمیشہ ٹیم گولڈ ہوتی تھی اور بہت اچھے اچھے پلیئرس تھے. تو اب میں وابڈا میں ہوں اور پلینگ سیٹ میں کھیل رہی ہوں, اور ہم لوگ گولڈ بھی ہوئے, تو سو مجھے پراؤڈ ہوتا ہے کہ میں پاکستان وابڈا کی نیشنل ٹیم میں ہوں. نائس. اوکے, تو یو آلسو مینشن کہ آپ کی بہن بھی کھیلتی ہیں, شی از آلسو پارٹ آف دا نیشنل ٹیم, تو وہ کیا کھیلتی ہیں؟ اب وہ سوکیوکیشن کھیلتی ہے, فل کانٹیکٹ ہوتے ہیں, اینڈ شی از آلسو اے نیشنل چیمپئن. اینڈ وہ پہلے پاکستان وابڈا میں تھی. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو وابڈا کا پلیئر ہے وہ اسٹڈی مطلب لائک آپ یونیورسٹی میں HEC سے کی طرف سے پھر نہیں کھیل سکتے. پھر اس نے وابڈا لیفٹ کیا, اور آج کل وہ LCA یونیورسٹی لاہور میں پڑھ رہی ہے, HEC کی طرف سے کھیل رہی ہے. لائک وہ ایتھلیٹ بھی ہے, 400 میٹر کی نیشنل سلور میڈلسٹ بھی ہے, اینڈ سوکیوکیشن میں وہ نیشنل چیمپئن رہ چکی ہے. ابھی اس کا جاپان کا ٹور تھا, لائک 4 اپریل کو تھا, تو کورونا کی وجہ سے اس کی فلائٹ کینسل ہو گئی, اور وہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں, اور مطلب وہ کافی ہرٹ ہوئی ہوئی تھی, ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوئی تھی. تو لیکن اب دوبارہ سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سو کورونا, کمنگ ٹو دیٹ, مطلب لائف ہیز بین افیکٹڈ, کیا کہتے ہیں, جو جس طرح پہلے ایکٹیویٹیز جاری تھیں وہ نہیں ہو رہی ہیں. سو وٹ ڈو یو ڈو آج کل, مطلب لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے کہ ابھی لوگ باہر جانا اوائڈ کر رہے ہیں, اور کیا کہتے ہیں پہلے ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. سو آپ کی لائف پہ کیا فرق پڑا ہے؟ مطلب ٹریننگ رک گئی ہے یا ہو رہی ہے, یا کس طرح سے ہو رہی ہے؟ میں نے ٹریننگ بالکل بھی نہیں چھوڑی. مطلب جب یہ کورونا کا سین سٹارٹ ہوا تو میں نے اپنی سائیکل لی, کیونکہ جم وغیرہ بند ہو چکے تھے. میں نے اپنا سائیکل لیا, پہلے میں لاہور میں تھی, تو پھر یہ ہوتا تھا کہ DHA میں ڈیلی جو ہے میں سائیکلنگ کرتی تھی 40 کلومیٹر تک, یا 30 کلومیٹر ڈیلی میں سائیکلنگ کرتی تھی. لائک میں نے یہ نہیں ہے کہ اپنی فٹنس نہیں چھوڑی, میں نے ڈیلی سائیکلنگ کی. اور سب پلیئرز نے آلموسٹ ایسے کہ سب پلیئرز نے نہیں, جو لوگ جم میں جاتے تھے ان لوگوں نے بھی کہ اپنی سائیکلس خریدی اور سائیکلنگ اسٹارٹ کر دی. اینڈ آئی ایم آلسو اے سوشل ورکر, کیونکہ میری جو ڈگری ہے وہ سوشل ورک میں, اور ویسے کورونا میں نے تھوڑا بہت سوشل ورک بھی کیا ہے. That's nice. What kind of social work? کس طرح, کیا کس چیزوں میں انگیج کیا آپ نے؟ جو ہمارے اوورسیز تھے پاکستانی, لائک میرے فین پیجز ہیں, میں نے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ریکویسٹ کی کہ ہمارے ایریا میں جو ہمارے چکوال کے ایریا کے کچھ لوگ تھے, لائک جو ڈیلی ویجز والے تھے, ان کے لیے اوورسیز پاکستانیوں سے میں نے ہیلپ لے کے, تو پھر ان کے مطلب 2-3 منتھ جو بھی تھا ان لوگوں کی میں نے ہیلپ کی. That's brilliant, because I mean things have been affected very very badly. بہت سارے لوگوں کے. اچھا, so you mentioned کہ your degree is social work میں. تو although ہمارے ادھر اسلام آباد میں there's a huge development sector, سارا بہت سارے یہاں سیٹ اپ میں بہت سارے چیزیں موجود ہیں,
لیکن میں نے جنرلی بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے ود اے ڈگری ان سوشل ورک. تو what do you plan to do in the future with this degree, مطلب کریئر وائز کیا پلان ادر ابھی دین؟ تو لاسٹ ایئر میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے اینڈ گورنمنٹ میں جاب ہے جو وہ میری ایز اے پلیئر ہے. اینڈ ویسے بیکن ہاؤس میں بھی میں مطلب لنک رہی ہوں تو وہ بھی ایز اے پلیئر رہی ہوں. ابھی تک میں نے اپنی ڈگری کا کوئی یوز نہیں کیا, لیکن یہ فردر میں میرا پلان ہے این جی او بنانے کا انشاءاللہ. تو میرے ہسبینڈ بھی بہت کوآپریٹو ہیں تو انشاءاللہ ہم بناؤں گی میں. Oh, اچھا, I didn't know that you were married. مطلب جسٹ میرا نکاح ہوا ہے, کرونا میں ہوا ہے لاسٹ منتھ. تو مطلب ابھی میرا کوئی رخصتی وغیرہ کا پلان نہیں ہے. لائک ویسے جو ہے ہی از ویری کوآپریٹو, لائک انہیں میری اسپورٹس میں مطلب وہ انٹرسٹ لیتے ہیں. That adds a whole new dimension to it. So he's very cooperative. And do you think in general کہ اگر کوئی اس طرح فیمیل ایتھلیٹ ہو who gets married تو ان کے جو بھی پارٹنر ہیں ان کی سپورٹ کتنی ضروری ہوگی؟ جیسا کہ ثنا اپی ہیں وہ بھی میرڈ ہیں, اور ہمارے ایک اور پلیئر ہے سمارا فٹ بالر وہ بھی میرڈ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا ہسبینڈ ایجوکیٹڈ ہو, کوآپریٹو ہو, مطلب وہ سمجھتا ہو کہ اگر میری مسز ہیں وہ کھیل رہی ہیں. مطلب میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہوں اگر, تو انہیں خوشی ہوتی ہے. وہ مجھے خود کہتے ہیں کہ اگر میں مطلب ڈیلی ٹریننگ مس بھی ہو جائے تو مجھے خود کہتے ہیں کہ بھائی تم فٹنس کیوں نہیں کر رہی. اگر میں کچھ ایسا ویسا کھاؤں تو تب بھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ایسا کیوں کھا رہی ہو, تمہاری فٹنس یہ وہ, مطلب وہ بہت زیادہ کانشیس ہے مجھے لے کے. تو اگر آپ کے ہسبینڈ کوآپریٹو نہیں ہے تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ گیم کر سکو یا یہ وہ. لائک آپ کا جو پارٹنر ہے ان کا آپ کے ساتھ مطلب آپ کی چیزوں کو سمجھنا, آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا, اور ایک پھر جو اسپورٹس گرلز ہوتی ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا, یہ ان کے لیے تھوڑا ٹف ہوتا ہے. لیکن اگر وہ مطلب انڈرسٹینڈ نہ کریں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. True. آپ کی ساری زندگی اکٹھے گزرے, you're the wheels of a car, you have to move together. اچھا, تو ہم آہستہ آہستہ بس اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اتنے سارے جو آپ اسپورٹس کھیلتی ہیں ان میں سے اگر آپ کو کوئی ایک پک کرنا پڑے کہ بعد میں ساری زندگی یہی کھیلنا, وہ کون سا اسپورٹ؟ فٹ بال. بیوٹیفل گیم فار ریزن. آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے؟ سوری, آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ, آپ فٹ بال کیوں پک کریں گے؟ فٹ بال آئی ڈونٹ نو, لیکن مجھے فٹ بال سے اتنا زیادہ پیار ہے کہ مجھے اگر کوئی کہہ دینا کہ فٹ بال کی نیشنل چیمپئن شپ ہے, آسٹریلین فٹ بال کی, کک باکسنگ کا آپ نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے اور آپ نے اپنے مطلب جو آپ کا ایم ہے لائک کوئی بھی میڈل ہے وہ آپ کا ہے بھی, تو میں فٹ بال کی نیشنل کو جو ہے میں کہوں گی کہ میں فٹ بال کی نیشنل کھیلوں گی, میں ان چیزوں کی انٹرنیشنل نہیں کھیلوں گی. لائک میرا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ فٹ بال میرا دل کرتا ہے میں ایکسٹرا ٹریننگ کروں اس کی. مطلب اتنے سال ہو گیا مجھے کھیلتے ہوئے, 2006 سے میں فٹ بال کھیل رہی ہوں. میرا کبھی نہیں دل بھرا, مجھے کبھی نہیں فیل ہوا کہ میں تھک گئی ہوں اس چیز سے, لائک مجھے بس کر دینا چاہیے. یا کبھی گراؤنڈ میں جا کے مطلب میرے کوچز مجھے ٹرین کر رہے ہوں تو میں نے کہا کہ نہیں سر میں تھک گئی ہوں, یعنی کبھی بھی نہیں. مطلب میں نے اس چیز کو انٹرسٹ لے کے کیا ہمیشہ. ٹھیک ہے, ہاں that's nice ویسے کہ you at least have focus on you know what you want, مطلب آپ کو پتا ہے کہ this is what you would like to do for the rest of your life. اچھا, so moving towards the end, is there anything that you would like to say, مطلب something that interests you یا advice for the audience or anything جو بھی آپ کچھ آپ کے ذہن میں ہے کہ جو شاید نے کور نہیں کیا لیکن you would like to add؟ میں یہی کہنا چاہوں, اگر میں بینگ اے اسپورٹس گرل میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک تو میں اپنے پیرنٹس کو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ کا بچہ چاہے وہ سنگر بننا چاہتا ہے, چاہے وہ فٹ بالر بننا چاہتا ہے, کرکٹر بننا چاہتا ہے, اسپورٹس میں آنا چاہتا ہے, چاہے وہ مطلب کچھ پیرنٹس کا پہلے اپنی مطلب اپنے میری فیملی میں بھی مطلب بہت جگہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر ہی بنے اسٹڈی میں, لیکن بچہ جو ہے اس کا اگر ایک بچی کا انٹرسٹ ہے گٹار بجانے میں تو پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے. تو میں ہمیشہ یہ چیز کہتی ہوں کہ آپ کا بچہ جس چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے آپ اس کو وہ کام کرنے دیں, وہ زیادہ بہتر طریقے سے کرے گا. اب جیسے کہ میں اپنی اگزامپل دوں تو میرا اسٹڈی میں دل نہیں لگتا تھا اور میرے پیرنٹس نے مجھے اسپورٹس میں سپورٹ کیا, اور میں نے یہ بھی مطلب اچھے طریقے سے اپنی اسپورٹس بھی کر لی اور میں نے اپنی اسٹڈی بھی ڈن کر لی, کیونکہ میرے اوپر میرے پیرنٹس کا کوئی وہ نہیں تھا, بوجھ نہیں تھا کہ نہیں یہی کرنا ہے. تو میں سب کو یہی کہوں گی کہ آپ کو بچہ جس چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے آپ اس کو وہ کرنے دیں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, پائلٹ بنو, اور مطلب جس میں اس کا انٹرسٹ ہے وہ کرنے دے. مطلب میں یہی سب کو کہوں گی. Acha, so we'll move towards closing now. So thank you, Farzana. Thank you a lot for the time that you spent with us today.
اور اور اس میں یہ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہوپ کہ جو ہماری آڈینس ہے دے ول لرن سم تھنگ نیو اباؤٹ another female athlete from Pakistan. So thank you very much, Farzana. Okay, Well, no, well, nice to talk to you, Noor. yeah,